بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق چل رہا تھا اور گزشتہ سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا، یعنی جو کہ جزا جہنم ہے، اور جو اس شیطان کی عبادت کرے گا، جو شیطان کو خدا مانے گا یعنی شرک کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں داخل کرے گا۔ تو آگے کہتے ہیں، آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ کیا وہ نہیں دیکھتا یا کیا وہ نہیں دیکھتے، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے جن لوگوں نے کفر کیا، کیا دیکھتے ہیں، کیا نہیں دیکھتے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین اور آسمان یہ دونوں جڑے ہوئے تھے، دونوں ملے ہوئے تھے۔ جی ان سماوات آئے گا، ان سماواتی آئے گا، سماوات جمع ہے۔ صحیح ہے، سکرین کے اوپر سبق نہیں آ رہا میں چلیں میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، وہ آپ کو مل جائے گی، شاید سگنل کی وجہ سے نہ آتی۔ ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے جنہوں نے کفر کیا کہ زمین و آسمان یہ کیا تھے، ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے۔ ففتقناہما، تو ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ آیت ایسی آیت ہے، اس کے بارے میں بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو سائنس کے اندر بگ بینگ بیان کیا جاتا ہے نا، سائنس کے اندر بگ بینگ کا کانسیپٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کچھ نہیں تھا، نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا، ایک دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے یہ سیارے بن گئے، یہ چاند و ستارے، یہ جتنے بھی سیارے ہیں وہ بن گئے۔ کائنات اس دھماکے کے بعد تیزی سے بڑھ رہی ہے اور تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بعض علماء کرام کلام بھی کرتے ہیں، بعض اس کو ثابت بھی کرتے ہیں اس آیت سے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ اس آیت سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا کیا۔ تو یہیں سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو بگ بینگ ہوا تھا وہ یہی مراد ہے۔ تو اس سے ہم اسلام کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت بھی بیان کر سکتے ہیں کہ بگ بینگ کی جو تھیوری آئی ہے یہ کچھ ہی صدیوں کے بعد آئی ہے، یعنی کچھ صدیاں پہلے اس تھیوری کا کانسیپٹ آیا تھا، اور قرآن تو 15 صدیوں سے پہلے نازل ہوا ہے۔ تو جو 15 صدیوں سے پہلے قرآن نازل ہوا اور وہ 15 صدیوں کے بعد بھی وہ بات حقیقت ثابت ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مکمل حق ہے، اور اس قرآن کا جو متکلم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ بھی حق ہے، اور جس پر قرآن نازل ہوا وہ بھی حق ہے۔ تو اس طرح بھی اس آیت سے ہم ملحدوں کو، غیر مسلموں کو اور سائنس کو، اپنا خدا، اپنا معبود ماننے والوں کو دلیل دے سکتے ہیں کہ بھائی قرآن کے اندر بگ بینگ کی تھیوری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یارہ اس کو ہم مفرد بھی پڑھ سکتے ہیں جو کہ قرآن کے اندر ہے، اس کو جمع بھی پڑھ سکتے ہیں، یراو بے واون و ترکہا، واو کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور واو کو ترک کرنے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ یہ واو ہے نا، یہ پیچھے کے ساتھ تعلق ہے، اس کا آگے سے تعلق نہیں ہے۔ او کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ او یہ واو کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور واو کو ترک کرنے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی علم بھی پڑھ سکتے ہیں، او لم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یرا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ آگے یرا کا معنی بتا رہے ہیں کہ یا علم، کیا وہ لوگ جانتے نہیں ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں رتقن کی وضاحت کر رہے ہیں، صدن بے معنی مسدود۔ تو صدن یاد رکھیں کہ یہ مصدر ہے، اور مصدر دو طرح سے آتا ہے، کبھی مصدر فاعل کی معنی میں آتا ہے اور کبھی مصدر مفعول کی معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں پر مصدر بمعنی مسدود، صد بمعنی مسدود، یعنی مصدر بمعنی مفعول کیا آیا ہے، یعنی وہ آپس میں چپٹی ہوئی تھی، ملی ہوئی تھی،
پھر کیا کیا؟ ففتقناہما، تو ہم نے ان دونوں کو جدا کیا۔ جعلنا السماء سبعا، زمین آسمانوں کو 7 بنایا، والارض سبعا، اور زمینوں کو 7 بنایا۔ او فتق السماء ان کانت لا تمطر فامطرت، یعنی ہم نے، یا پھر اس کا ترجمہ ایک معنی یہ ہے، ففتقناہما کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو 7 بنایا، ایک معنی، اور دوسرا معنی ہے کہ آسمان کو ہم نے اس قابل بنایا، فتق السماء، ہم نے آسمان کو اس قابل بنایا کہ وہ بارش برسائے، ان کانت لا تمطر، کہ وہ آسمان پہلے بارش نہیں برساتا تھا، پھر ہم نے آسمان کو اس قابل بنایا کہ فامطرت، کہ اب یہ بارش برساتا ہے۔ وفتق الارض ان کانت لا تنبت، اور ہم نے زمین کو اس قابل بنایا کہ اس سے پہلے وہ سبزہ نہیں اگاتی تھی، فانبتت، تو ہم نے قابل کیا تو اب یہ سبزہ اگاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وجعلنا من الماء وجعلنا من الماء شیئا حیا، یا شیئا حیا، بلکہ کل بھی ہے نا، وجعلنا من الماء کل شیئا حیا، تو ہم نے پانی سے، اس پانی سے مراد بارش ہے جو بادلوں سے برستی ہے، آسمانوں سے بدلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پانی جو آسمانوں سے اترتا ہے اس سے ہر چیز کو ہم نے زندہ کیا۔ افلا یؤمنون، کیا وہ اب بھی ایمان نہیں لاتے؟ ٹھیک ہے۔ الماء کے بعد النازل من السماء، وہ پانی جو نازل ہوتا ہے آسمان سے، تو یہاں پر ایک مجاز کا استعمال ہوا ہے، جو بارش ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ آسمان سے تو نہیں ہوتی، بارش کا جو پانی اترتا ہے وہ تو بادلوں سے ہوتا ہے، آسمان سے تو نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جو سما بولا گیا ہے یہ بطور مجاز بولا گیا ہے، یعنی چونکہ بادل آسمان کی طرف ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں، تو مقام مول کر، ظرف بول کر، اس ظرف میں جو چیز ہے وہ مراد لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ والنابع من الارض، اور جو پانی زمین سے نکلتا ہے، جیسے چشمے وغیرہ ہیں، تو ان سے بھی ہم نے کیا کیا؟ ہر چیز کو زندہ کیا۔ من نبات وغیرہ، نبات یعنی سبزہ، وغیرہ و سبزے کے علاوہ، اے الماء سبب لحیاتہ، یعنی پانی سبب ہے ان کی زندگی کا۔ تو زمین کی زندگی یا پھر سبزے کی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کہ زمین بنجر ہوتی ہے تو بنجر زمین مثل مردہ زمین کی ہے، جب اور جو زمین کے لیے آیا ہے کہ زمین کو ہم نے زندہ کیا، تو اس کا مطلب کہ اس کو سبزہ اگانے والی بنایا، صحیح۔ افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ بتوحیدی، میری توحید پر، یا مجھے اکیلا تسلیم کرنے پر وہ ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا، ہم نے زمین میں پہاڑوں کو بنایا، یا ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کو نصب کیا۔ رواسی کا مطلب کیا ہے؟ جبالن، پہاڑ، سواب لے اللہ تمید، یعنی تتحرک بہم وجعلنا فیہا، یعنی ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کو نصب کیوں کیا؟ تاکہ، لام یہاں پر وجہ بیان کر رہے ہیں کہ کیوں کیا، کہ لے اللہ تمید، تاکہ وہ زمین حرکت نہ کرے، تمید یعنی تتحرک۔ تو اس سے سائنس کا ایک اور جو ملحدوں کا اور سائنسدانوں کا جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی زمین حرکت کرتی ہے، زمین 24 گھنٹے پھرتی ہے، جس کو روٹیشن آف ارتھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زمین کا پھرنا۔ تو اس
آیت سے زمین کا ساکن ہونا ثابت ہوتا ہے، جو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بھی عقیدہ تھا، انہوں نے بیان کیا تھا اور رسالہ لکھا تھا۔ اس رسالے کے اندر آپ نے 105 دلائل دے کر یہ ثابت کیا کہ زمین کیا ہے، ساکن ہے، حرکت نہیں کرتی۔ تو وہی بات جلالین، تفسیر جلالین کے اندر بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کو نصب کیا، کیوں کیا؟ تاکہ وہ حرکت نہ کریں۔ بہم وجعلنا فیہا، اور ہم نے ان پہاڑوں میں فجاجن، اور ہم نے ان پہاڑوں میں راستے بنائے۔ فجاجن مانے راستے، مسالک، ٹھیک ہے، مسالک کی جمع ہے، مسلک کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے راستہ، ٹھیک ہے۔ سبلن اس کا بدل ہے، یعنی طرقن، راستے۔ نافذتن و واسعتن، یا نافذتن و واسعتن، یعنی جو نافذ ہیں اور واسع یعنی کچادے راستے ہوتے ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں وہ راستے؟ فجاجن رواسیہ، مانے پہاڑوں میں یہ راستے ہوتے ہیں۔ کیوں بنایا؟ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ یہاں سے مراد ہدایت وہ والی نہیں، ایمان والی ہدایت نہیں، بلکہ سفروں کے اندر ہدایت مراد ہے۔ الی مقاصدہم فی الاسفار، جب سفر کرتے ہیں تو ان کے سفر کے اندر جو ان کا مقصد ہوتا ہے، تو مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ کیا کریں؟ ہدایت پا جائیں، یعنی راستہ پا جائیں۔ اس لیے ہم نے پہاڑوں کے اندر بھی راستے بنائے، اور پہاڑوں کو ہم نے زمین کے اندر اس لیے نصب کیا تاکہ زمین تتحرک، حرکت نہ کرے، لا تتحرک، ٹھیک ہے۔ آگے آیت بیان کرتے ہیں، وجعلنا السماء سقفا، اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا، محفوظاً، جو محفوظ ہے، حفاظت کی ہوئی ہے، وہم عن آیاتنا معرضون، اور وہ کفار ہماری آیات سے، ہماری نشانیوں سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ سقفن کے بعد بتایا للارض، ہم نے آسمان کو زمین کے لیے یا پھر زمین والوں کے لیے کیا بنایا؟ چھت بنایا، جس طرح گھر کے لیے چھت ہوتی ہے۔ محفوظ ہے عن الوقوع، گرنے سے۔ تو گھر کی جو چھت ہوتی ہے یا مکان کی جو چھت ہوتی ہے وہ گرنے سے محفوظ عموماً نہیں ہوتی، بسا اوقات زلزلوں کے اندر بھی کیا ہو جاتی ہے؟ چھت گر جاتی ہے۔ لیکن آسمان جو اللہ تعالیٰ نے چھت بنایا ہے وہ بغیر تھمبوں کے، بغیر ستونوں کے ہیں، اور وہ گرنے سے محفوظ ہیں۔ آیات کے بعد نکالا وضاحت کی من بیانیہ یہاں پر، یعنی الشمس والقمر والنجوم، وہ آیات، وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی کون سی ہیں؟ سورج ہے، قمر، چاند ہے، والنجوم، اور دوسرے ستارے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، بندہ اگر اس کے اندر غور و فکر کرے تو خدا کی ذات پر اس کا اعتقاد ہو جائے گا۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ معرضون، اعراض کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، لا یتفکرون فیہا، ان میں غور و فکر نہیں کرتے۔ فَيَعْلَمُونَ أَنَّ خَالِقَهَا لَا شَرِيكَ لَهُ، اگر ان کے اندر یہ غور و فکر کریں تو کیا ہوگا؟ تو یہ جان لیں گے کہ ان کا خالق، چاند کا، سورج کا، دوسرے ستاروں کا جو خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آگے حدیث آیت بیان کرتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہ وہی ذات ہے جس نے رات کو اور دن کو تخلیق کیا، رات کو اور دن کو پیدا کیا۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور چاند کو اور سورج کو ہم نے، اس ذات نے پیدا فرمایا۔ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون، وہ تمام کے تمام سیارے، چاہے چاند ہو چاہے سورج ہو، جتنے بھی سیارے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فی فلک، فلک کی یسبحون، آسمان میں، فلک مانے آسمان میں، یسبحون، پھرتے ہیں، چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تفسیر بیان کرتے ہیں، کلن کے اندر جو تنوین ہے یہ تنوین عوض ہے،
مضاف الیہ کو حذف کر کے اس مضاف الیہ کے عوض کلن کو تنوین دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین ہو عوض عن المضاف الیہ، مضاف الیہ سے تنوین یہ عوض میں آئی ہوئی ہے۔ اس کا مضاف الیہ کون ہے؟ الشمس والقمر وتابعہ، یعنی کل اس کا یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، اور الشمس والقمر وتابع یہ ان کے مضاف الیہ ہیں۔ وہو النجوم، تو یہ تابع کا بیان کیا کہ چاند کے جو تابع ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ستارے ہیں۔ فلک کے بعد نکالا مستدیر، یعنی وہ ایک دائرے کے اندر گھومتے ہیں، کالطاحونۃ فی السماء، جیسے کہ آسمان کے اندر ایک تاحوت یہ بولتے ہیں، جیسے پانی کے اندر نہیں آتا کہ بندہ جب پانی کو گول گول گھماتا ہے تو اس کے اندر ایک لکیر سی بن جاتی ہے، اور ایسا جب پانی گول گول گھومتا ہے تو اس کے اندر ایک لکیر اور ایک کیفیت سی بن جاتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ پانی گول پھر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو طاحونت بھی اسی طرح ہے، گویا کہ آسمان کے اندر طاحونت یعنی کوئی چیز گول گول پھرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ یسبحون یعنی یسیرون، یعنی وہ چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، بسرعت جلدی کے ساتھ، کالسابح فی الماء، جیسے پانی کے اندر کوئی، اس کو اردو کے اندر پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، لیکن سابح اس کا مطلب ہے کہ پانی کے اندر جب گول گول اس کو پھرا جائے تو اس کے اندر ایک کیفیت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیان کریں وللتشبیہ، یہ تشبیہ کے بیان ہے، وللتشبیہ بہ عطا بضمیر، تو ان کے ساتھ تشبیہ کی وجہ سے یہ جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، یسبحون من یعقل، ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف کے اندر پڑھا ہوگا کہ عاقل مذکر کی جمع واو اور نون کے ساتھ آتی ہے، تو یہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ چاند، سورج اور جتنے بھی سیارے ہیں یہ تو غیر عاقل ہیں، تو پھر ان کی جمع یسبحون عاقل جمع مذکر کیوں لائی گئی ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہ تشبیہ کے لیے ہے، کہ جس طرح بندہ گھومتا ہے، بندہ پھرتا ہے، تو اس تشبیہ کی وجہ سے اس کے اندر بھی جمع مذکر عاقل کی جمع کو ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھیں۔ آگے کہتے ہیں وَنَزَلَ لَمَّا، آگے آیت پاک وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ، تو اس آیت کا شان نزول سب پہلے بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْكُفَّارُ إِنَّ مُحَمَّدًا سَيَمُوتُ، یہ آیت تب نازل ہوئی جب کفار نے یہ کہا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب اس دنیا سے جانے والے ہیں، صحیح ہے۔ آیت کون سی ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے کسی بھی بشر کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے ہم نے آپ سے پہلے دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا نہیں بنایا، کہ بندہ دنیا میں آئے اور ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہے، ہم نے آپ سے پہلے کسی کے لیے بھی نہیں بنایا۔ البقاء فی الدنیا، دنیا کے اندر بقا، خلد کی وضاحت کی۔ افإن مت فہم الخالدون، کیا آپ اگر دنیا سے تشریف لے جائیں، ادب والا ترجمہ، اگر آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو کیا وہ دنیا کے اندر ہمیشہ رہیں گے؟ کفار جو آپ پر یہ جملہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فیہا یعنی اس دنیا میں، لا بلکہ وہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، وہ بھی مریں گے، جہنم واصل ہوں گے۔ فالجملۃ الاخیرۃ محل للاستفہام الانکاری، آخر جو جملہ ہے افإن مت فہم الخالدون، یہ جملہ استفہامیہ انکاریہ ہے، یعنی یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیشہ انکار ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا جیسے ہمارے یہاں بھی بولا جاتا ہے کیا تم نے مرنا نہیں ہے، تمہیں قبر میں نہیں جانا، کیا تمہیں اللہ کو جواب نہیں دینا، جیسے ہمارے یہاں عرف میں بولا جاتا ہے، تو اس سوال کا جواب ہمیشہ نہ آتا، یعنی میں نے اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا، مجھے قبر میں بھی جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ استفہام انکاری ہے، اور آج کا جو سبق ہوا اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ جو سائنسی دو چیزیں میں نے
یہاں 3 چیزیں میں نے بیان کی ہے کہ بگ بینگ والی، اور دوسری حرکت زمین والی، اور تیسری جو سیارے ہیں وہ پھرتے ہیں آسمان کے اندر، فلک کے اندر پھرتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو قرآن کے اندر الحمدللہ ہر علم کا ثبوت ہے، ہر علم موجود ہے، مگر ہماری عقل و فہم کے اندر اتنی وسعت نہیں کہ ہم ہر علم کو سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔